السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ڈرگ کی ڈیفینیشن اور اس کی کلاسیفیکیشن۔ پہلی کلاسیفیکیشن جو کس بنیاد پر تھی وہ تھی آن دی بیسس آف سیل، وہ سیل کی بنیاد پر تھی، جبکہ دوسری ہم کلاسیفیکیشن تو دیکھ رہی ہیں ڈرگ کی، وہ ہے سورسز یا ذرائع کی بنیاد پر۔ پہلا سورس کون سا ہے؟ نیچرل قدرتی سورس میں کون سے آ جاتے ہیں اس میں؟ پہلے نمبر پر پلانٹ سورس، پودوں کا سورس، پودوں کے سورس سے حاصل کی جاتی ہیں ادویات۔ اینیمل سورس، جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ مائکروبیل سورس، بیکٹیریا وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اور منرل سورس، منرل سے حاصل کی جاتی ہیں، راکس وغیرہ سے۔ یہ وہ پہلا جو سورس ہے پلانٹ سورس، دس گروپ آف ڈرگ دیٹ از obtained فرام پلانٹس، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ پلانٹ سورسز والے جو پودوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ مثال کے طور پر ریزرپین از obtained فرام راوولفیا سرپنٹینا۔ ریزرپین ایک دوا کا نام ہے جو ایک پودے سے حاصل کیا جاتا ہے جس کا نام ہے راوولفیا سرپنٹینا۔ ریزرپین از obtained، حاصل کی جاتی ہے فرام راوولفیا سرپنٹینا، ٹھیک ہے۔ سینم الڈیہائڈ کیا ہے؟ یہ حاصل کی جاتی ہے سیناموم لوریری۔ یہ سینم الڈیہائڈ یہ کیا ہے؟ ایک ڈرگ ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں سیناموم لوریری۔ سیناموم یہ جسے ہم عام زبان میں الائچی بھی کہتے ہیں۔ راوولفیا سرپنٹینا ایک پھولدار پودا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ڈائجیکسن ایک دوا ہے جو دل کے امراض کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اس کو ہم ایک پودے سے حاصل کرتے ہیں، از obtained فرام ڈیجیٹیلس لینیٹا۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ MCQs کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتے ہیں کہ نیچرل ڈرگ کی کلاسیفیکیشن بیسز آن دی بیسس آف سورسز لکھیں۔ تو آپ نے پہلے نیچرل لکھنا ہے، نیچرل کے اندر آپ نے چاروں یہ بتانے ہیں، پلانٹ، اینیمل، مائکروبیل اور منرل۔ اس کے بعد جو دوسرے سورسز ہیں یعنی کہ سیمی سنتھیٹک اور سنتھیٹک، یہ پورا 5 نمبر کا شارٹ کویشچن آپ کا بن سکتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھنا ہے۔ دوسرا جو سورس ہے نیچرل سورس وہ کون سا ہے؟ اینیمل سورس۔ مینی اینیملز آر انوالوڈ ان دی پروڈکشن آف مینی امپورٹنٹ ڈرگز۔ بہت سارے جو جانور ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں یا شامل ہیں، پروڈکشن آف مینی امپورٹنٹ ڈرگ، بہت سی اہم ادویات کی بنانے میں اس میں شامل ہیں۔ کون سی دوا؟ یہ نیچے مثالیں دی ہیں، فار ایگزامپل انسولین جو ہے وہ سٹارٹ میں بنائی جاتی تھی، حاصل کی جاتی تھی کہاں سے؟ اینیمل سورس سے، یعنی کہ جانوروں سے حاصل کی جاتی تھی۔ آج کل تو انسولین زیادہ تر لیبز وغیرہ کے اندر یا لیبارٹریز کے اندر بنائی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ سیکس ہارمونز اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تھائراکسن۔ یہ بھی جو ہارمونز وغیرہ تھائراکسن وغیرہ یہ بھی جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مائکروبیل سورس۔ مائکروبیل مطلب کیا ہے؟ جو چھوٹے جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، جیسے مائکرو آرگنزم وغیرہ چھوٹے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مائکروبیل سورس۔ دس گروپ آف میڈیسن، یہ ادویات کا گروپ، دیٹ آر سنتھیسائزڈ بائی یوزنگ ڈفرینٹ مائکرو آرگنزم، یہ ادویات کس سے تیار کی جاتی ہے؟ مختلف مائکرو آرگنزم سے، انکلوڈنگ دی فالوئنگ ڈرگز، یہ اس میں یہ والی ادویات شامل ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا؟ اینٹی بایوٹکس، یہ بھی مائکروبیل سورس سے بھی بنتی ہے۔ اور انسولین یہ کیا ہے؟ اینٹی بایوٹکس کچھ جو ہے نا مائکروبیل سورس سے بنتی ہیں اور کچھ جو ہے نا سیمی سنتھیٹک یا سنتھیٹک سورسز سے۔ دوسرے نمبر پہ کیا؟ انسولین بھی یہ اینیمل سورس سے بھی حاصل ہوتی ہے لیکن مائکروبیل سورسز سے بھی حاصل ہوتی ہے اور لیب وغیرہ کے اندر بھی بنائی جاتی ہے، ڈفرینٹ سورسز ہیں اس میں۔ اور ویکسینز کیا ہے؟ یہ لازمی طور پر اسی سے بنائی جاتی ہیں، مائکروبیل سورس سے ہی ویکسینز۔ اس میں جو ہوتے ہیں چھوٹے عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے جو جاندار ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے یہ کہ وہ ان کو ویک کر دیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے، تو وہ جو کیل ہوئے ہوتے ہیں وہ جسم میں لگا دیتے ہیں جس سے امیونٹی پیدا ہوتی ہے۔ منرل سورس یعنی کہ منرلز یا راکس سے جو حاصل ہوتے ہیں، اس کی ایگزامپل کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر ہے زنک، نمبر 2 پر ہے آیوڈین۔ اس کے بعد ہیں جو دوسرا سورس ہے بڑا، وہ کون سا ہے؟ سیمی سنتھیٹک ڈرگز۔ سیمی سنتھیٹک ڈرگز اور گروپ آف ڈرگز یا میڈیسن، یہ کیا ہے؟ ادویات کا ایک مجموعہ یا گروپ ہے، دیٹ آر سنتھیسائزڈ بائی یوزنگ، جس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتھیسائز کرتے ہیں، یعنی کہ بناتے ہیں یا تیار کرتے ہیں
بائی یوزنگ استعمال کرتے ہوئے کمبائن سورسز آف نیچرل اینڈ سنتھیٹک ورلڈ، ہم دونوں یعنی کہ قدرتی اور آرٹیفیشل یا یعنی کہ مصنوعی دنیا کی چیزیں ملا کر ہم جس کو بنائیں، اس میں کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ نیچرل سورسز کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں سنتھیٹک کی ہوتی ہیں، تو دونوں کو ملا کر پھر کیا کیا جاتی ہے، ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، ایماکسسلین، ایماکسسلین کیا ہے، ایک اینٹی بایوٹک ہے۔ سیفیزائن کیا ہے، یہ بھی اینٹی بایوٹک ہے، اور سیفٹرکزون یہ بھی کیا ہے، ایک اینٹی بایوٹک، یہ ان کے نام ہیں ڈیفرنٹ۔ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے، سنتھیٹک ڈرگ۔ سنتھیٹک ڈرگ کیا ہے، جو لیب کے اندر یا انڈسٹری کے اندر یا کسی جگہ پر کیا ہے مصنوعی چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ سنتھیٹک ڈرگز اور گروپ آف ڈرگز یا میڈیسن، یہ کیا ہے، ادویات کا گروپ یا مجموعہ ہے، دیٹ آر ٹوٹلی سنتھسائزڈ ان لیبارٹری بائی یوزنگ کیمیکلز اور سبسٹانسز۔ یہ کیا کی جاتی ہیں، دیٹ آر ٹوٹلی، یہ مکمل طور پر سنتھسائز تیار کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، لیبارٹری لیب کے اندر بنائی جاتی ہیں، بائی یوزنگ کیمیکل یا سبسٹانسز، یہ کیمیکلز کے یا دوسری چیزیں استعمال کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پیراسیٹامول، ایسپرین، سپروفلاکسسین اور سلفونامائڈ، یہ کیا ہیں، یہ سنتھیٹک ہیں، یعنی کہ مین میڈ ہیں، یہ چیزیں نیچر سے حاصل نہیں کی جاتی، تو ان کے استعمال میں کیئرفل رہنا چاہیے۔ اچھا، آگے ہم پڑھیں گے کہ جنیرک نیم کیا ہوتا ہے۔ ہر دوا کے کیا ہوتے ہیں، دو نام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنیرک نیم، یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں فارمولہ بھی کہتے ہیں دوا کا، یا اس کا جو مین نام ہوتا ہے جو کیمیکل کمپاؤنڈ اس کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا نام ہوتا ہے برانڈ نیم یا ٹریڈ نیم، جو کمپنی اس کو دیتی ہے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ جو ایک دوا ہوتی ہے اس کے اوپر جو یہ دیکھیں جیسے لوپرن میں لکھا ہوا ہے، لوپرن بڑا کر کے جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، برانڈ نیم ہے، اور اس کے نیچے جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر اصل جو فارمولہ وغیرہ ہے وہ ایسپرین بریکٹ کے اندر چھوٹا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، جنیرک نیم ہے، ٹھیک ہے۔ برانڈ نیم ہر کمپنی، ہر جو بھی بنانے والا تھا وہ اپنی مرضی کا دے سکتا ہے، دیتا ہے، جبکہ جو بھی اس کے اندر اوریجنل کیمیکل یا کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کا ریئل نیم جنیرک نیم لکھنا لازمی ہوتا ہے، تو یہ چیز ہے اس کے اندر فرق۔ اور اس کے یہ تین نام ہیں، جنیرک نیم، برانڈ نیم یا ٹریڈ نیم، تیسرا کیا ہے، کیمیکل نیم، جو کیمیکل کمپاؤنڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں جنیرک نیم کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، دیز آر دا نیمز آف ڈرگز دیٹ آر گیون ٹو دیم آن سائنٹیفک بیسز، یہ اوریجنل مطلب ان کا نیم ہے جو سائنسی بنیادوں کے اوپر ان کو دیا جاتا ہے۔ دس از دی آفیشیل نیم آف دا ڈرگ، یہ کیا ہے، دوا کا آفیشیل یعنی کہ سرکاری طور پر، یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل نام ہے دوا کا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، اگزامپل پیراسیٹامول، ایسپرین، سپروفلاکسین، یہ کیا ہے، پیراسیٹامول، ایسپرین، یہ دوا کا کیا ہے، آفیشیل نیم ہے، یا سائنسی بنیادوں پر دیا گیا ہے، یا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا دوا کا فارمولہ ہے، فارمولے والا جو بریکٹ کے اندر ادھر لکھا ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے، برانڈ نیم یا ٹریڈ نیم، یہ کیا ہے، جو پروپرائٹر ہوتے ہیں یا جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں بیچنے کے لیے، صرف کسٹمر یا پیشنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، آسان نام تاکہ تھوڑا سا ان کو ایزیلی ریممبر کر سکیں۔ دیز آر دا نیمز آف میڈیسن دیٹ آر گیون آن دی بیسس آف پروپرائٹرشپ، پروپرائٹرشپ کا مطلب کیا ہے، جو سیل وغیرہ کرتے ہیں پروپرائٹر ہوتے ہیں وہ۔ دیز نیمز آر، یا جو مینوفیکچر کرتے ہیں، دیز نیمز آر گیون ٹو آئیڈینٹیفائی ون آف دا پروڈکٹ فرام ادر، یہ نام دیے جاتے ہیں ایک پروڈکٹ کو دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے، یعنی کہ مختلف کمپنیاں سیم ہی پروڈکٹ کی جو چیزیں بناتی ہیں تو سب کا نام مختلف رکھ دیتی ہیں اپنے حساب سے، تاکہ وہ اس کمپنی کی کیا ہو، مارکیٹنگ وغیرہ ہو سکے۔ اچھا، ان کی مثال دی گئی ہیں، فار ایگزامپل پیراسیٹامول جو ہے، پیراسیٹامول کیا جنیرک نیم ہے، اس کی برانڈ نیم مختلف ہیں، اب اس کے پیناڈول ہے، کالپول ہے اور ڈسپرول، یہ اس کے اندر سیم چیز ہے، اس کے اندر پیراسیٹامول ہے لیکن مختلف کمپنیوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، پیناڈول، کالپول یا ڈسپرول، سیم کمپنی بھی اس کے اندر ڈفرینٹ نام لکھ سکتی ہے اپنی مارکیٹنگ وغیرہ یا اس چیز کے لیے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے، ڈکلوفینیک سوڈیم، یہ کیا ہے، جنیرک نیم ہے ڈکلوفینیک، اس کے جو برانڈ نیم میں آ رہے ہیں وہ کون سے، ڈیکلوفران ہوتا ہے یا وولٹرال وغیرہ اس کے اندر آ رہے ہیں، اور بھی کافی سارے برانڈ ہوتے ہیں۔
تیسرے نمبر پہ کیا ہے ایسپرین. ایسپرین یہ کیا ہے فارمولا ہے یا جنیرک نیم ہے. اس کے اندر جو برانڈ نیم ہے اور ڈسپرین اور زوپرین. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کیمیکل نیم یعنی کہ کیمیائی نام جو اس کے اندر کیمیکل کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے اس کا کیمسٹری کے ریلیٹڈ جو نام بنتا ہے وہ اس کا. دیز آر دا نیمز وچ آر گیون ٹو دی ڈرگز آن دی بیسس آف پریزنس آف ڈفرینٹ ایٹمز اور مالیکیولز اینڈ دیئر انٹر ریلیشن شپ. یہ کیا کیا جاتا ہے یہ نام ہے وچ آر گیون ٹو دا ڈرگز یہ ادویات کو دیا جاتا ہے آن دی بیسس آف پریزنس آف ڈفرینٹ ایٹمز جو مختلف جو ایٹمز ہیں یا چیزیں ہیں اس کی پریزنس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. دا نیم ریویلز ایوری پارٹ آف دا کمپاؤنڈ مالیکولر اسٹرکچر. یہ جو نام ہوتا ہے اس کمپاؤنڈ کے کیا کرتے پوری اسٹرکچر یا شکل یا ساخت کو جو کیمیکل اس کی اسٹرکچر بنتی ہے کیمسٹری کے ریلیٹڈ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایسیٹائل سیلیسیلک ایسڈ یہ ایسپرین کا کیا ہے کیمیکل نیم ہے. اور ایسیٹائل پیرا امائنو فینول یہ کس کا نام ہے پیراسیٹامول کا. یعنی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے امائنو فینول ہوتا ہے اس کے ساتھ پیرا پوزیشن کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے ایسیٹائل گروپ لگا ہوتا ہے امائنو فینول ایسیٹائل پیرا امائنو فینول. اس کے بعد بتایا گیا کہ اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے. یہ دو ویسے ساتھ ڈیفینیشن ہونا چاہیے. اچھا ڈفرینس بٹوین اسٹرینتھ اینڈ پوٹینسی. بہرحال ہم یہاں پر اسٹرینتھ دیکھیں گے جیسے کہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہے. اسٹرینتھ کیا ہے یعنی کہ طاقت یا اس کے اندر کتنی ڈوزیج فارم پائی جاتی ہے. دا اسٹرینتھ از دی اماؤنٹ آف ڈرگ دوا کی مقدار ان دی ڈوزیج فارم. مطلب ایک کیپسول ہے بالفرض کیپسول کا اپنا وزن ہے 500 ملی گرام یا گرام. اس کے اندر جو ریئل مطلب جو ڈرگ کی اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اسٹرینتھ کہتے ہیں. دی اسٹرینتھ از دی اماؤنٹ آف ڈرگ ان ڈوزیج فارم. ڈوزیج فارم کا مطلب ہے کوئی بھی ایک خوراک کی جو شکل دوا کی بنی ہوئی ہے مثال کے طور پر ٹیبلٹ بنی ہوئی ہے کیپسول بنی ہوئی ہے اس کے اندر اوریجنل جو دوا ہے مثال کے طور پر ایسپرین ہے یا اس کی جو مقدار کیا ہے کتنی ہے وہ یونٹ آف دا ڈوزیج فارم. مثال کے طور پر 500 ملی گرام کیپسول 250 ملی گرام پر 5 ml سسپینشن. یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کیپسول کے اندر 500 ملی گرام کیا ہے دوا ہے. ویسے اس کا وزن زیادہ ہوگا ہو سکتا ہے 600 ہو 700 ہو وہ کیپسول کا خول وغیرہ یا دوسری چیزیں اگر اس کے ساتھ ایڈ ہوں تو ان کا بھی ہوگا لیکن اس کے اندر جو اوریجنل وزن ہوگا دوا کا وہ کیا ہوگا 500 ہوگا. اسٹرینتھ کیا ہے اماؤنٹ آف ڈرگ ان ڈوزیج فارم اور یونٹ آف دا ڈوزیج فارم. جو ڈوزیج فارم ہے یا دوا کی جو وہ مطلب کھانے والی جو شکل ہے یا ساخت ہے تو اس کے اندر جو اماؤنٹ ہے یا مقدار ہے دوا کی اسے ہم کیا کہتے ہیں اسٹرینتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیپٹر ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے. 2 چیپٹر ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس میں پہلے میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا فارمیسی کا انٹروڈکشن اور دوسرے میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کیا ڈرگ کا انٹروڈکشن اور اس کے ڈیفرنٹ سورسز اور اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے ان کی سورسز کی ڈیفرنٹ ٹائپس اور اس کے ایگزامپل. اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں کہ ڈرگ کے نام کون سے ہوتے ہیں. مطلب ایک جنیرک نیم ہوتا ہے جو ریئل سائنسی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے جو اس کا ہم اس کو فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے سائنسی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے اور آفیشیل نیم ہوتا ہے ریئل نیم ہوتا ہے. جبکہ دوسرا کیا ہوتا ہے پروپریٹرشپ یعنی کہ فروخت وغیرہ جس طرح سے کرتے ہیں یا مینوفیکچر جس طرح سے کرتے ہیں اس حساب سے ہوتا ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے اس میں کیمیکل نیم جو ہم نے دیکھا ہے وہ کیمیائی بنیادوں کے اوپر اس کا نام جو دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے یعنی کہ دوا کی قوت وغیرہ. تو یہ ہمارا دوسرا چیپٹر یہاں پر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی پوائنٹ اگر سمجھ نہیں آیا ہو تو وہ مجھے ادھر کامنٹس میں بتا سکتا ہے یا مجھ سے کانٹیکٹس کر کے مزید بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ایگزام کی تیاری کے اوپر ساتھ فوکس کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.